دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کان میں بٹھا لو، دل میں بٹھا لو، کان سے سن لو، دل میں بٹھا لو۔ عام طور پہ جب ہم لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمارے موٹے موٹے ضروری کام نمٹ جائیں، کچھ چیزیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، پیسے جو بچ جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کسی اچھے کوئی مدرسہ بنا لیں گے، کوئی اسپتال بنا لیں گے، اچھے کام کریں گے ہم۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے، اس لیے کہ آپ نے اس کو ضروری کاموں کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ آپ ابھی تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ ضروری کام سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کہ آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ کھل جائے جو آخرت میں آپ کے کام آئے، کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، یتیم خانہ بنوا دیا، یا یتیم خانے کے ساتھ تعاون کر دیا، یا کسی گھر کو پراپر بیس پر آپ نے کوئی بھی جو وہ تو بہت سارے مصارف ہیں نا۔ تو میں نے لاکھوں پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ نے ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے، اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو، یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو، یا کوئی اچھی، فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا ہے پکڑا دیے۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ۔ اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا، جو اس بھکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا، تو میں اس عرب کے پاس ہوتا، میں کہتا آپ صدقہ کریں مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ وہ کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا، ٹھیک ہے اس کا جذبہ اچھا تھا، اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو، لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو۔ جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ۔ ایسے تھوڑی کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے، آپ نے کہا پکڑا دیا، چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے۔ تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا۔ تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے، انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں ہے۔ بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے، پھر بھی یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے، جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اب ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، علاج کے پیسے نہیں، وہ تو مر جائے گا بیچارہ، بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا، کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا بس ختم، لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم، جیسے کنواں بنا دیا آپ نے۔ اب کنواں ایسی چیز ہے جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پیئیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ درخت لگا دیا، مر گئے تو درخت سے کو بہت زیادہ، ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا، نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی ان کے۔ بھائی آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا، کوئی لوگ اس کو کھائیں گے تھوڑی، نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا۔ تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ایک درخت سے، لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے۔ یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے کوئی بھی چھاؤں لے گا، درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا، چرند پرند اس سے کھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پا ہے، مرنے کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا۔ تو ان 2 قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ بھی ہے، جیسے دینی مدارس۔ دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں۔ تو صدقہ جاریہ بھی ہے، مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی، پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے، تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو، سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں، کون ویژنری لوگ ہیں، کون، بہت اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی۔ جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا، بہت سوچ سمجھ کے۔ کوئی بھی آپ کے پاس آئے،
بولے 1 لاکھ روپے دو, میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا, آپ پکڑا دو گے؟ ہیں انکوائری کرو گے بھائی 1 لاکھ کہاں, کون سا کاروبار آ گیا جس میں 1 لاکھ پہ آپ مجھے 10,000 دو گے یا 6,000 دو گے؟ وہ بتائے گا یہ ہے, اچھا مجھے دکان دکھاؤ چل کے. پھر جب آپ کو دکان دکھائے گا تو آپ کہو گے جب 1 لاکھ پہ آپ 6,000 کما سکتے ہو تو اپنے ہی لگا لو. ہیں کیا خیال ہے بھائی؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا جو بھی آئے نا پیسے مانگنے اور کہے کہ اس انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ ہے, اتنا پروفٹ ہے, آدھا تمہیں دوں گا آدھا خود رکھوں گا, تو اس سے پہلے پوچھو کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں. وہ بتائے اتنے, تو پھر پورے اپنے کیوں نہیں لگا لیتے, اس میں پورا پروفٹ خود رکھو. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں وہ غریب آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے, اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا. ایک دفعہ ہوا, دوسری دفعہ والد صاحب کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو سارے پیسے ہی الحمدللہ سارے ڈوب گئے تھے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ فائدہ بھی ہوا. ایک صاحب جو ایک بڑے پوش ایریا میں رہتے تھے, میں چونکہ اس ایریا کا نام لوں گا تو کہیں ایسا نہ وہ سمجھ جائیں, لیکن قصہ پرانا ہو گیا وہ نہیں سمجھیں گے, پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ نام نہ لیا جائے. مالدار علاقے کے تھے, مجھے کہنے لگے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اچھا اس ایسے ایریا میں رہتے تھے کہ مجھے پتا تھا اتنے پیسے تو ان کے پاس ہوں گے ورنہ اس ایریا میں رہ نہیں سکتا آدمی. اب ایک آدمی ڈیفینس, ایک مثال دے رہا ہوں ڈیفینس کی, ڈیفینس میں رہتا ہو اور کہ میری تنخواہ 10,000 روپے, تو آپ کہو گے بھائی 10,000 والا ڈیفینس میں نہ کرائے پہ رہ سکتا ہے اور اپنا گھر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, 1 کروڑ کا تو نے گھر کیسے خرید لیا 3 کروڑ کا ہے بھائی. ہو سکتا ہے 4 کروڑ. اسٹیٹ ایجنٹ والے مجھے پھر فون کریں گے آپ نے ڈیفینس کی ویلیو کیا کر دی ہے, بیان میں گرا دی ہے. تو میں مثال دے رہا ہوں, اب ہر بیان کو نا لوگ بڑے سینسیٹیو بن کے لے رہے ہوتے ہیں, کیا آپ نے ڈیفینس میں 3 کروڑ بول دیے, ہماری تو ویلیو. تو اب کیونکہ شہرت ہو گئی ہے نا تو ہر چیز کو بہت زیادہ لوگ سیریس ہو رہے ہیں. 25 کروڑ ٹھیک ہے نا, 25 کروڑ کا. اب اس سے پھر لوگ پریشان ہوں گے, یار ہم لے رہے تھے آپ نے قیمت بڑھا دی. تو بھائی یہ محض ایک مثال ہے, مجھے نہیں پتا ڈیفینس میں قیمتیں کیا چل رہی ہیں, تو کچھ بھی لگا لو قیمت. تو آپ نے کیا کیا, بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں بندہ میرے پاس آیا, رہتا پوش ایریا میں, مالدار علاقے میں, مجھے کہنے لگا آپ مجھے پیسے دو, میں یہ چیز خرید کے بیچوں گا, آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا. تو مجھے ابا کی بات یاد آ گئی. میں نے کہا جو اتنے انویسٹمنٹ آپ مجھ سے کروا رہے ہو تو یہ چیز آپ خود خرید کے بیچ دو پورے پیسوں کی, پورا پروفٹ آپ کا, مجھے آدھا کیوں دے رہے ہو؟ انویسٹمنٹ جو مجھ سے کروا رہا ہے اور آدھا پروفٹ دے رہا ہے, اس کا مطلب وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بولے ڈوبیں تو اس کے ڈوبیں, اس کا مطلب آپ کو خود پتا ہے کہ یقینی پروفٹ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کسی کو پیسے دینے سے پہلے جیسے انکوائری کرتے ہو نا, صدقہ خیرات سے پہلے بھی ایسے انکوائری کیا کرو, کیونکہ آپ کے پاس لامحدود رقم نہیں ہے. غیر مستحق کو دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مستحق لوگ رہ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کسی غیر مستحق کو چلا گیا تو کیا ہے, او بھائی پھر اتنے پھر مستحقین رہ جائیں گے اس سے, اور ثواب کمانا ہے نا تو ثواب تو جب ہی ملے گا جب آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا. جو غیر مستحق ہو اس کو ہدیہ دے دیا کرو بھائی دوستی یاری میں, کہ چل یار گفٹ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ میں اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ 2 جگہ خرچ کرنا ہے, ضرورت اور دوسرا جس کا اثر دیر پاؤ. تو صدقہ جاریہ بھی اچھی چیز ہے اور انسانیت کی ضرورت پوری کرنا. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا پیٹ بھر گیا تو وہ تو بس ایک ثواب مخصوص مل گیا تو اب تو ختم نا, صدقہ جاریہ تو قیامت تک رہتا ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بعض دفعہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ غریب ہے, اس کو بیوہ ہے, اس کے گھر میں راشن ڈال, تو کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو صدقہ جاریہ چاہتے ہیں. تو یاد رکھو صدقہ جاریہ کے اپنے فضائل ہیں کہ وہ چلتا رہے گا آپ کا, لیکن بھوکے کو کھانا کھلانے کے, اس کی ضرورت پوری کرنے کے اپنے, وہ ثواب تھوڑا ہے لیکن وزنی بہت ہے. وزنی کیسے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے, جب میدان حشر ہوگا نا, بہت سختی کا دن ہوگا, تو اللہ اعلان کریں گے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھانا کھلایا, میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پانی پلایا, آج ان بھوکوں کو میں کھلاؤں گا کیونکہ انہوں نے مجھے کھلایا تھا. جیسے ہوتا ہے نا آپ کو بھوک لگ رہی تھی, کسی نے آپ کا اکرام کیا, تو اب آپ کو کہیں وہ بھوکا نظر آئے تو آپ سب سے پہلے اس کو کھلاؤ گے نا. یار میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا ہیں, تھک گئے ہیں تو بیان ختم کر دیتا ہوں, بس ویسے ہی بھی ختم ہونے والا ہے. دیکھو غیرت مند انسان کیا کرتا ہے, آپ بھوکے تھے اور آسان مثال, آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا, آپ نے پیٹرول پمپ والے سے کہا یار تھوڑا سا ڈال دو, پیسے بعد میں دے دوں گا میں آپ کو, ابھی جیب میں ہے نہیں. اس نے کہا چل یار ڈال دیا پیٹرول.
میں اپنے پیسوں سے ڈال رہا ہوں, جاؤ یار. ایک دن کیا ہوا, اتفاق سے آپ پیٹرول پمپ کے مالک بن گئے. وہ آیا گاڑی لے کے, پیٹرول نہیں ہے, لائن لگی ہوئی ہے, بہت سے غریب آ گئے بغیر پیٹرول کے نا ٹھیک ہے نا. اب آپ کے پاس محدود پیٹرول ہے تو آپ کس کی گاڑی میں ڈالو گے؟ آپ اعلان کرو گے بھائی جنہوں نے میری بائک میں یا گاڑی میں پیٹرول ڈالا تھا نا وہ بندہ آگے آ جائے, اس کو تو اس کی ضرورت تو پوری کرنی. تو ایک عام انسان جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ تو غیور ہے بھائی. تو اللہ اعلان کرے گا, بھوک اور پیاس میں لوگ تل ملا رہے ہوں گے, اللہ کہے گا سب سے پہلے ان کو کھلاؤں گا جنہوں نے جب میں بھوکا تھا مجھے کھلایا, جب میں پیاسا تھا مجھے پلایا. تو لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہیں گے میری مخلوق میں فلاں شخص بھوکا تھا, تو اس کا بھوکا رہنا ایسا ہی ہے جیسے میں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ. جیسے گھر کا کوئی سربراہ ہوتا ہے نا, تو بچے بھوکے ہوں گے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ باپ کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق بھی ایسے جیسے اللہ کے اہل و عیال. اللہ کا تو اہل و عیال نہیں ہوتے لیکن مثال دی ہے, ایسے ہی ہے. اللہ کو ان کی فکر ایسے ہی ہے. وہ الگ بات ہے بہت سے بھوکے مرتے ہیں, یہ اللہ کی تقدیر ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے. دنیا کو اللہ نے ایسے ہی چلایا ہے کہ کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا. یہ اب اس میں تو اللہ سے نہیں الجھ سکتے. لیکن اللہ اعلان کرے گا کہ میری مخلوق میرا خاندان تھی, گویا کہ اللہ کا خاندان نہیں ہوتا, یعنی میرے ماتحت تھی اور میں لوگوں کے ذریعے لوگوں کو کھلاتا ہوں. تو جب میں بھوکا تھا تو فلاں کا بھوکا ہونا ایسا ہی ہے جیسے میں بھوکا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ایسے جیسے آپ کس کو کھلا رہے ہو؟ اللہ کو. تو اگرچہ یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے لیکن بھائی ایک نیکی ہے, لیکن یہ وزنی بہت زیادہ ہے. تو ان دونوں مدوں میں خرچ کیا کرو. کرو گے کب؟ لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ ایک دو کو تو کھلا دیتے ہیں, جو بڑا اماؤنٹ جو ہے نا جیسے اپنی شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں, گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں, مکان پہ خرچ کرتے ہیں, اس ٹائپ کا اماؤنٹ اللہ کے لیے خرچ, اللہ کے لیے بس وائپر والے کو 20 روپے. اب تو 20 ریٹ تھوڑے بڑھ گئے ورنہ 5 پہ چل رہے تھے, وہ پھر کھلا مانگ بھی رہے ہوتے تھے. وہ پھر کیا مانگ رہے ہوتے تھے؟ ایک آدمی نے کسی فقیر سے کہا, ایک فقیر کسی آدمی کے پاس آیا کہ اللہ کے نام پہ نا پتہ نہیں کچھ چائے پلا دو یا کچھ کھانا کھلا دو. تو اس نے 100 کا نوٹ نکالا, بولا کہ 50 روپے ہیں. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ 50 روپے دے گا واپس لے گا. اس نے کہا پہلے وہ اس سے پی لو جا کے یہ بھی لوگوں کو جانچنے کا ایک, بھائی بھکاری سے بولے جی پہلے وہ پیسے تو خرچ کرنا تھے تیرے پاس ہیں. یہ بھی ایک طریقہ, بڑا خاندانی طریقہ ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو کیا بات کر رہے تھے یار, اصل میں آج میں اتنا صبح سے گھوم رہا ہوں نا, آج میں 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. صبح سے یہ کام وہ کام, ادھر ملاقات, ادھر جاؤ, فلاں ملتان سے آئے, فلاں کھانے وال سے آئے, فلاں جماعت آئی ہوئی ہے, فلاں یہ ہو رہا ہے. کھوپڑی سارا دن گھوم کے نا جب بیان میں بیٹھتا ہوں تو وہ اتنے مختلف قسم کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو گچی سے پکڑنا کیا ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے کہ یار پوائنٹ سے ہٹے نہیں. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے موٹے موٹے کاموں سے فارغ ہو جائیں, یہ بھی, اس کے بعد جب بچا کے بڑھاپے میں بالکل اینڈ میں جا کے اتنے پیسے کسی مدرسے کو دے دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ساری زندگی, حدیث کا مفہوم ہے, مال جمع کر کے رکھتا ہے اور کہتا ہے کل خرچ کروں گا, کل خرچ کروں گا, کل خرچ کروں. پھر جب بڑھاپا آتا ہے کہتا ہے یہ فلاں کے لیے اور یہ فلاں کے لیے. فرمایا وقت کان علی فلان, اب تو وارثوں کا حق اس پہ ہو گیا. اب تو وارث کہیں گے ابا ہمیں محروم کرنے کے لیے, اپنی تو ساری عیاشی ابا نے کر لی. اب جب ابا کا انا للہ ہونے والا ہے, دنیا سے جانے والے ہیں, اب بچوں کو نظریں ہوتی ہیں دو دکانیں ابا کی میرے حصے میں آئیں گی. چلو ابا سے ایسی لالچ تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن بہرحال پتہ ہے کہ یار چلو ابا نے بنائی ہمارے کام آئیں گی. اب ابا کیا کر رہے ہیں, فلاں 2 دکانیں مدرسے کو دے دو, فلاں فیکٹری کو دے دو, یتیم خانے کو دے دو. تو اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب تو ابا کو ضرورت نہیں ہے. تو نہ کرنے سے یہ بھی پھر بھی بہتر ہے 1/3 کے اندر کہ بچوں کو نقصان نہ ہو. اگر بچوں کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آخر عمر میں نا اس طرح سے صدقہ کر دینا کہ بچے دوسروں کے محتاج بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن اگر بچوں کے لیے اتنا چھوڑ کے جا رہے ہو آخر عمر میں
کہ وہ اپنے پاؤں پہ اچھی طرح کھائیں گے پیئیں گے تو پھر 1/3 آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں, جائز ہے اور اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن میرے بھائی یہ خاندانی صدقہ نہیں کہلائے گا, اس لیے کہ آپ نے تو بھرپور عیاشی کر لی نا. آپ کی تو 4 شادیاں معذرت کے ساتھ ہو گئیں, ایک جس کی ہو گئی ان کی بات کر رہا ہوں, اور آپ کی تو جناب یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا, سارے کام ولیموں پہ بھی اڑا دیا اور انویسٹمنٹ بھی دبا کے کر لی, کاروبار بھی ہو گیا, سب کچھ مزے تو اڑا لیے نا آپ نے. تو یہ نبی کی نظر میں افضل صدقہ نہیں ہے. افضل صدقہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر, تمہیں امید ہو کہ اگر یہ پیسہ میں نے صدقہ نہیں کیا تو اس سے ڈبل بنا سکتا ہوں, پیسے سے پیسہ کما سکتا ہوں, یہ امید ہو, اس حال میں پیسہ صدقہ کرو. اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر کر دیا تو فیوچر میں غریب نہ ہو جاؤں. اس ملی جلی کنڈیشن میں جو صدقہ ہوگا نا وہ کیا کہلائے گا؟ خاندانی صدقہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے صدقات و خیرات میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ تو حدیث میں بھی منع ہے کہ اتنا کر دینا کہ کل لوگوں کے محتاج بن جائیں, یہ تو جائز ہی نہیں ہے نا, کہ اپنے ضروری جو بیوی بچوں کے ہیں وہ تو بہرحال, لیکن صرف اتنا کر لیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میرے یہ چند ضروری کام ہو جائیں تو پھر میں یہ کروں گا, یہ الفاظ غلط ہیں. آپ یہ کہیں کہ میرے چند ضروری کاموں میں ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے, تو یہ والا کام بھی ان ضروری کاموں کی طرح ترجیحی بنیادوں پہ کرنا ہے, اور یہ چند ضروری کام جن میں یہ بھی ہو جائیں تو پھر میں کیا ہو جاؤں گا؟ فری, پھر میری مرضی میں جہاں چاہے صدقہ کروں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو بڑی انویسٹمنٹ جیسے بزنس پہ کرتے ہیں, بڑی انویسٹمنٹ جیسے شادی پہ کرتے ہیں, بڑی انویسٹمنٹ جیسے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ کرتے ہیں, ایسے ہی ایک آدھ بڑی انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی کرنی چاہیے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کو؟ لیکن وہ خاندانی انویسٹمنٹ ہو, مرے تو پتہ چلے کہ یار ایک ہسپتال ہے چل رہا ہے بھائی غریبوں کے لیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو گورے بھی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی بچوں کا ان پہ ٹینشن نہیں ہوتی نا, نہ بیوہ کا خیال ہے ان کو, نہ بچوں کا خیال ہے. آپ کے لیے صدقہ کرو گے ثواب ملے گا, کیونکہ آپ تو پوری فوج چھوڑ کے جا رہے ہو اگر میرے بیان سنتے ہو. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا, پوری فوج ہے آپ کی. تو دونوں, اور پھر عجیب بات ہے آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ ریٹرن ملے گا, اسی نیت سے کرنا ہے کہ میں نے جو خرچ کیا وہ گیا, ختم, بس دنیا میں نیکی کر دریا میں ڈال. لیکن ویسے میں ایک جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ ڈبل کر کے دیتا ہے واپس, بلکہ اور بڑھاتا ہے, پھر دیتے جاؤ گے بڑھاتا جائے گا, دیتے جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال, صدقے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ نیت نہیں کرنی, آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں دے رہا ہوں اور مجھے نقصان نہیں ہوگا اس کا, میرا کاروبار بھی کم ہو جائے گا اور میرے گھر میں بھی تھوڑا خرچہ کیا ہو جائے گا. یعنی میری اپنی بیوی بچوں سے تو خرچہ مت روکو, ان کو نہ بھیڑ چڑھاؤ اپنے توکل کی, ٹھیک ہے نا. اپنا, میری گاڑی تھوڑی سی سستی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اپنے اوپر تو رکھ کے سب کچھ کرو. یہ نیت یہی کرو کہ یار کم ہی ہو جائے گا. لیکن ویسے میں جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کم ہوتا نہیں, کیونکہ اگر آپ نے نیت یہ کر لی نا کہ بڑھ جائے گا, پھر نہیں بڑھے گا, پھر نہیں بڑھے گا. اور اس میں بات چاہ کے کمپلیٹ ہو جائے, لیکن اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے توکل کتنا ہے. صحیح ہے نا, کل آزمائش آئی تو ایسا نا یار مجھ سے آپ کا بیان ہی گلے پڑ گیا یار, تو کوئی بات نہیں, پہلے یہ والے بھی کر لو پھر کر لو, تو خاندانی نہ ہو, غیر خاندانی صدقہ بھی ہو تو چلو صدقہ تو ہو گیا نا. تو خاندانی صدقے کے لیے تھوڑی سی کھوپڑی بھی خاندانی ہونی چاہیے, تو یہ ظرف بھی ہونا چاہیے اسی حساب سے, تو اپنی حیثیت دیکھ کے. لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یار کچھ تو انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی جوانی میں جب آپ کو ضرورت ہے, بڑھاپے کے لیے نہ رکھو. بڑھاپے میں اللہ اور توفیق دے دے گا, اور صدقہ ایسی چیز ہے جس کو ایک دفعہ عادت پڑتی ہے نا پھر ہاتھ رکتا نہیں ہے اس کا. آدمی بعض دفعہ ایک بڑا اماؤنٹ خرچ کرتا ہے کہ یار یہ میں بڑا اماؤنٹ خرچ کر رہا ہوں بس تاکہ ایک دفعہ ہو جائے, کل مروں کوئی بھروسہ نہیں, کل مر جاؤں تو صدقہ جاریہ ہوگا. تو ایک دفعہ کرو گے نا, عادت ایسی پڑتی ہے اس کی, پھر کل دوبارہ یہ سوچ کے دوبارہ کرو گے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جو کرتا ہے پھر اللہ اس کو صدقے کرنے کی توفیق دیتا رہتا. تو یہ سب سوچ سمجھ کے. تو ہاں اچھا, اس میں پھر 2 کام کرنے ہیں. کچھ صدقے تو پبلک کو دکھا کے کرنے ہیں, اپنے بچوں کو بھی بتاؤ, بیوی کو بھی بچاؤ, بھائی کو بھی بتاؤ, رشتہ داروں کو بھی بتاؤ, کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ نیک لوگ چھپا کے بھی صدقہ کرتے ہیں اور علانیت.
دکھانے کا فائدہ یہ ہوگا پبلک کو ترغیب ہوگی کہ یار اس نے جب یہ ہسپتال بنا سکتا ہے, مدرسہ بنا سکتا ہے, یتیموں کی مدد کر سکتا ہے اور نہیں مرا, ماشاءاللہ کھا رہا ہے, کچھ ہمیں بھی عبرت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی. بچوں کو جب بتاؤ گے تو بچے کہیں گے یار میرے باپ نے اتنا کچھ کیا, جب وہ باپ بنیں گے تو ان کا بھی دل چاہے گا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو لفافے میں, اور بچے کو بتاؤ دیکھو میں نے پھپھو کو تمہاری اتنے پیسے دیے, شو مارنے کے لیے نہیں, تاکہ وہ بھی آپ کی بہنوں آپ کی بیٹیوں پہ, جب آپ اپنی بہنوں پہ اپنی اولاد کے سامنے خرچ کرو گے تو آپ کا بیٹے کو خیال ہوگا کہ یار مجھے بھی جب میری ارننگ آئے گی تو مجھے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ہماری یہ پرمپرا ہے, ہمارے خاندان میں مرد عورتوں کا خیال کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہو, کبھی ایک دھیلا بچے نے نہیں دیکھا کہ آپ کی جیب سے اس کی پھپھو کے لیے نکل رہا ہو. ٹھیک ہے نا, نصیحتیں آپ کی صبح شام ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چلتی رہتی. بچے کو سمجھاتے رہتے ہو غریبوں کا خیال کیا کرو, بوڑھے ماں باپ کا خیال کیا کرو. بچے کو پتا ہے فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ ابا کے پاس کوئی کام نہیں, فری پھوکٹ کی نصیحت. جب آئیں گے گھر میں ٹارزن بن کے, کہتے تو نہیں ہے لیکن دل میں یہی ہوتا ہے, یہ کر لو, یوں نماز کیوں نہیں پڑھتا, یہ کیوں نہیں کرتا, یوں کیوں نہیں, ویڈیو گیم کھیلتا رہتا, پٹاخ تھپڑ لگایا, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. بچے کو پتا ہے ابا کے پاس فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ, وہ ہمارا فلاں ماموں بیمار تھے, ابا نے ایک دھیلا نہیں نکالا جیب سے. امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ابا کے پاس ہسپتال لے جانے کا ٹائم نہیں ہے. نصیحتیں جتنی مرضی کروا لو, نصیحتیں بھی کریں لیکن نصیحت سے زیادہ عمل. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک صاحب تھے وہ نا بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے, امریکہ میں ہیں وہ. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ ہر مہینے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہو اتنی, اور وہ ایسی قوم سے تھے جو کنجوسی میں مشہور ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کی قوم کیا ہے؟ میرا خیال تھا کوئی سید ہاشمی قریشی ہوں گے, کوئی وہاں کے مکہ مدینہ کے اتنے سخی. تو انہوں نے کہا یار ہم وہ قوم کا نام لیا جو کنجوسی میں جس پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس قوم کے ہو کے آپ اتنے ماشاءاللہ؟ تو انہوں نے کہا یار میرے باپ کو ہم نے بہت صدقہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو بس ہم نے ابا سے سیکھی, ہماری ایک بلڈ میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے, نہیں کرے تو ہمیں سکون نہیں ملتا. میں نے کہا یار بڑے خاندانی ہو. میں نے کہا یار کبھی آپ کو دکھاؤں گا بھائی, اس قوم پہ لطیفے بنانا چھوڑ دو. قوموں پہ لطیفے ہیں نا, ایک قوم بڑی کنجوس مشہور ہے, ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا نا تو سب آئے مبارکبادی کے لیے, سارے جمع ہو گئے. تو بچہ کہتا ہے ابھی سارے یہاں جمع ہو گئے, دکان پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تم سب یہاں آ گئے مبارکباد دینے, کمبختو. یعنی اتنی اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی, یہ بلڈ میں آ جاتی ہے نا چیز. تو بچے کو عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, لیکن اس کے جینز میں یہ چیز آ گئی ہے کہ بھائی دکان کا بھائی آدھے ابھی آ جاتے ہیں, آدھے کسٹمر کو سنبھالتے. یہ لطیفہ ہے, کوئی سچا واقعہ نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا, ایسی فرضی لطیفہ ہے سمجھانے کے لیے کہ کچھ اتنا کر کے جاؤ کہ بچے پیدا ہو کے جو ہے نا یہ بول رہے ہوں کہ ہم مبارکبادی میں 5 روپے تمہاری جیب سے نہیں نکلے. سخاوت کی ترغیب دیں وہ. تو خیر کچھ چھپا کے کچھ دکھاؤ, اور کچھ کیا کرو ایسا چھپاؤ کہ وہ حدیث میں آتا ہے دائیں سے دو بائیں کو پتہ نہ, بھول جاؤ. نیکی کر کے دریا میں ڈالنا جسے کہتے ہیں, خود بھی بھول جاؤ کہ میں نے کوئی نیک کام, کوئی صدقہ کیا, کسی غریب کو کھلایا بھی ہے کہ نہیں کھلایا. جیسے عرب لوگ کرتے ہیں نا, آتے ہیں بیٹھ جائیں بھائی, بیان ختم ہو جائے پھر کرنا سوال, ٹھیک ہے, بیان ختم ہو جائے. تو جیسے عربوں میں ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں ایسے, بعض فقیروں کو وہ یوں کرتے ہیں جیب میں ڈال دیتے ہیں, بس یوں کر کے نکل جاتے ہیں. اس فقیر کا سامنا بھی نہیں کرتے کہ کہیں یہ نہ دیکھ لے, اور پھر یہ جب ملے گا تو جھک کے ملے گا, یہ بھی نہ ہو. ایسا دو کہ کسی کو بھی پتا نہ ہو, جس کو حدیث میں کہتے ہیں لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, دائیں ہاتھ جو خرچ کر رہا ہے بائیں کو بھی پتا نہ چلے. اس سے پتا چلتا ہے دیتے ہوئے کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے, دائیں. لیفٹ ہینڈ سے لین دین کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. میری تو عادت ہے کوئی دکاندار بائیں ہاتھ سے پیسے پکڑاتا, میں کہتا ہوں بھائی کیوں نحوست ڈال رہا ہے اس کے اندر, اس کو ہاتھ چینج کر کے سیدھے ہاتھ سے دے دے. مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو پھر اب یہ تو نہیں کہ وہ جو ہے نا ایک ہاتھ سے گیئر پکڑا ہوا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے جی تو کھڈے میں گر گئی گاڑی. تو مجبوری میں لیفٹ ہینڈ استعمال کیا جائے گا. مجبوری میں الٹے ہاتھ سے کھانے کی بھی اجازت ہے مجبوری میں, لیکن نارملی ڈرائیونگ میں آپ الٹے ہاتھ سے, مجبوری ہوتی ہے بعض دفعہ, بعض لوگ رائٹ ہینڈ سے صحیح اسٹیئرنگ پہ قابو رکھتے ہیں, لیکن نارملی نہ دائیں بائیں سے لیفٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے, نہ لین دین کرنا چاہیے. سمجھ. تو ایک صاحب نے بتایا کہ
یہ جو ٹھرکی مرد ہوتے ہیں نا, ٹھرکی مرد, دوسروں کی عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے جن کو, دل میں آج سے عزم کر لو کہ کردار کا ایک نمبر بننا ہے. دیکھو کردار کا تین چیزوں سے پتہ چلتا ہے, دو بھی نہیں بلکہ اصل میں وہ دو ہی چیزیں ہیں, لیکن ان کو ہم ڈیٹیل میں جانے کے لیے تین حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. انسان میں خیانت نہ ہو, سمجھ رہے ہیں کیا نہ ہو؟ خیانت نہ ہو. اور یہ قناعت کے بغیر نہیں آتی. 2 نمبر آدمی نا, 2 نمبر, چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ روزے دار ہو, 2 نمبر اللہ کو پسند نہیں ہے. ہمارے ہاں 2 نمبریاں بہت ہیں. خیانتیں بہت ہیں. خیانت کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی, آپ پہ ٹرسٹ کر کے, آپ پہ اعتماد کر کے, 1 نمبر آدمی ہے, آپ نے اسی کی چیز دبا لی یا اسی میں سے چوری کر لی. بہت بڑا جرم ہے یا نہیں؟ ایک شخص آپ پہ اعتماد کر رہا ہے اور آپ اسی تھالی میں چھید کر رہے ہو, آستین کے سانپ بن رہے ہو. اسی طرح خوب ایک بات سمجھ لو, اللہ نے جس عورت کو آپ کے لیے بنایا نا بیوی کی شکل میں, اس کے علاوہ کسی کی طرف غلط نظر اٹھا کر بولو مت دیکھو. لوگ بتا رہے ہوتے اپنے حالات, ہم نے فلاں پہ اعتماد کیا, ہمارے گھر آیا, میری بیوی پہ نظریں ڈال کے بیٹھ گیا. آستین کے سانپ اسی طرح ہوتے ہیں نا. گھر میں کسی طرح ٹیوشن پڑھانے کے بہانے گھسے, اسی کی بچی پہ نظریں ڈالنا. اور ماں باپ میں بھی غیرت نہیں ہے, جوان لڑکوں کو ٹیچر بنا کے اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں, ان سے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے بولو کرو. دیکھو انگریز کا مسئلہ جو ہے نا صرف ترقی ہے. انگریز نے اپنی تمام فکروں کو سمیٹ کر ایک چیز کو فوکس کر لیا ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے. غیرت گئی بھاڑ میں. ہم بھی کیا بن رہے ہیں بولو نا, انگریز. ہمارے حکمرانوں کا بھی ہدف وہی ہے, ہمارا بھی وہی ہدف ہے, یونیورسٹیوں کا بھی وہی ہدف ہے, کالجز کا بھی وہی ہدف ہے. تو غیرت ویرت یہ کچھ دنوں میں ڈکشنری سے یہ الفاظ نکل جائیں گے. لوگ پوچھا کریں گے یار یہ ہم اپنے باپ دادا سے سنا کرتے تھے حیا شرم غیرت, یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے اس پہ ایک مقالہ لکھا ہے ایک فلاں کالم نگار نے, کچھ غیرت کے بارے میں کچھ لکھا ہے, ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی. یہ چیزیں رہ جائیں گی اس طریقے سے, سمجھ رہے ہو؟ یہ ہونے والا ہے سوسائٹی میں. جن لوگوں نے اپنے گھروں کو بچا لیا خدا کی قسم وہ بچ جائیں گے, ورنہ گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے مستقبل میں, انسان پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. ہم ایک دفعہ شب جمعہ میں گئے, وہاں ایک تبلیغی بزرگ بیان کر رہے تھے, بہت پرانی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اب مرد اور عورت نہیں پیدا ہو رہے, نر مادہ پیدا ہو رہے ہیں. مرد اور عورت پہلے زمانے میں پیدا ہوا کرتے تھے, اب کیا پیدا ہو رہا ہے؟ نر مادہ. نر کی ڈیفینیشن ہے مادہ کی طرف بھاگے, مادہ کی ڈیفینیشن ہے نر کو دیکھ کے نر کی طرف بھاگے. جانوروں میں مرد عورت ہوتے ہیں, نر مادہ ہوتے ہیں, نر مادہ ہوتے ہیں. نر کو جہاں مادی نظر آئے گی بھاگے گا اس کی طرف. وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, پبلک پلیس ہے یا کوئی کہیں میں تنہائی میں ہوں, وہ نہیں دیکھے گا یہ میری بیوی ہے یا نہیں ہے. گدھا دیکھتا ہے. گدھے کو جب گدھی نظر آتی ہے تو کوئی اس میں غیرت اور شرم اور حیا ہے اس میں؟ تو یہ جو انسان پیدا ہوں گے نا فیوچر میں, جو سوسائٹی, سائنسدان تو ہوں گے, اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے, اللہ کی نظر میں گدھے گھوڑے ہوں گے. یہ دیکھو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ مہذب کون ہے اور غیر مہذب کون ہے. انسانوں کی نظر میں تہذیب کا معیار ایک الگ ہے. انسانوں کی نظر میں مہذب انسان وہ ہے جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومتا ہو, پیسوں کے معاملے میں 2 نمبری نہ کرے, اور نوٹ چھاپنے کی مشین ہو.
یہ مہذب آدمی ہے انسانوں کی نظر میں. چاہے وہ زنا کرتا ہو, ہومو سیکسولیٹی میں مرتکب ہو, اس سے ان کی صحت پہ کوئی ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے, رشتہ داری توڑتا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسانوں کی نظر میں ایک عورت ایک مہینے میں 100 دفعہ زنا کرتی ہے, بدکاری کرتی ہے, وہ غیر مہذب نہیں ہے, کیونکہ کہتے ہیں اس کا پرسنل معاملہ ہے یہ. اللہ کی نظر میں میرے بھائی اس کو مہذب نہیں کہتے. اللہ کی نظر میں وہ غریب جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگا کے ٹماٹر بیچتا ہے اور دھوتی بنیان میں گھومتا ہے, لیکن نہ 2 نمبری کرتا ہے نہ خیانت کرتی ہیں اس کی آنکھیں, تو اللہ کی نظر میں یہ مہذب ہے. اور جو پہلا ہے وہ گدھے گھوڑوں جیسا ہے اللہ کی نظر میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی بات کو ہم سمجھا رہے ہیں. اخلاق اور تہذیب کا کرائیٹیریا جو خدا نے بتایا اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. آپ پوچھ رہے ہو غیروں سے, انسانوں سے پوچھ رہے ہو, کلچر سے پوچھ رہے ہو, آپ کلچر تباہ کرے گا آپ کو. کلچر غلط سمت میں لے کے, کلچر خودکشیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے, ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. میرے پاس کچھ دن پہلے باہر سے لوگ آئے, کہنے لگے کہ بچے ہمارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کسی دوسرے کنٹری میں رہتے تھے, میں نام نہیں لوں گا ملک کا, ترقی یافتہ ملک میں رہتے تھے. کہنے بچے ہمارے کس میں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن. میں نے کہا زندگی میں ایک دفعہ کبھی پٹے ہیں آپ سے؟ کہہ رہے نہیں. ڈپریشن میں تو جائے گا بھائی بچہ. یہ کوئی نیچرل لائف تو نہیں ہے کہ باپ سے نہ ایک دفعہ تھپڑ کھایا ہو زندگی میں, اس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی نہ تھپڑ کھایا ہو. بلا وجہ جا کے نا بچوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں. نہ کبھی اونچی آواز سے بات کی ماں باپ نے بچوں کے سامنے, ڈانٹنے پر بھی کیس ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بچہ باپ ہے, اور باپ کیا ہے؟ نیچرل جو ہے نا, نیچرل, سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں کہ نیچر یہ کہتی ہے کہ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے, بچہ بعد میں. اگر کسی قوم میں بچہ پہلے پیدا ہونا شروع ہو جائے اور باپ بعد میں پیدا ہونا شروع ہو جائے, یعنی اولاد باپ ہو اور باپ کیا ہے؟ اولاد ہے, تو یہ نیچرل ہے؟ بولو نا. تو ڈپریشن تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باپ کو بھی ڈپریشن ہوگی اور اولاد کو بھی. جس کو باپ بننا چاہیے تھا وہ بیٹا بنا ہوا ہے, جس کو بیٹا بننا چاہیے تھا وہ باپ بنا ہوا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ بلا وجہ بچے کو تھپڑ لگا دیں جا کے. کبھی نہ کبھی تو کوئی ایسی اسٹیج آتی ہے کہ انسان کو بچے پہ غصہ آ جاتا ہے, اس کی تربیت کے لیے اس کو سمجھاتا ہے, پابندی ہے سمجھانے پر. تو میرے بھائی جو سوسائٹی تباہ و برباد ہو گئی تم اس کو فالو کر رہے ہو یار, تمہیں کیا ہو گیا؟ میرے بھائی پڑھے لکھے لوگوں پہ حیرانگی ہوتی ہے, کیوں اس سوسائٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ لوگوں کے دماغ میں ایک بہت بڑا فطور ہے کہ اگر وہ خراب ہیں تو اتنی ترقی کیسے کر لی. بھائی یہ ترقی خراب ہونے کی وجہ سے نہیں کی ہے, یہ خراب نہ ہوتے تو اور آگے نکل جاتے. اس ترقی کا خرابی سے تعلق نہیں ہے. دنیا میں ایسی قوموں نے بڑی ترقی کی ہے جو 6 مہینے نہاتے نہیں تھے. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں, ترقی بہت کی ہے انہوں نے. کیا ہم یہ کہیں گے نہ نہانے کی وجہ سے کی ہے کہ میں بھی نہانا چھوڑ دوں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. دنیا میں خوشبو کی صنعت میں سب سے زیادہ ترقی اس قوم نے کی ہے جن کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور تھی. اب آپ کو میں چونکہ عطر کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں لہذا میں بھی سب سے پہلے بدبو گٹر میں 6 مہینے گزاروں گا تاکہ میری بدبو کے بھبوکوں سے پورا محلہ پریشان ہو, پھر میں خوشبو کی صنعت میں ترقی کروں گا. جو عقل وحی کی نور کے بغیر استعمال ہوتی ہے نا, جس میں قرآنی تعلیمات نہ ہو اور عقل برائے عقل ہو, وہ عقل انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے, تباہ و برباد کرتی ہے, جیسے کہ کر دیا ہے. کل ایک ڈاکٹر صاحب کا کلپ سن رہا تھا میں یوٹیوب پہ, انٹرویو دے رہے تھے ٹیلی ویژن میں. کہنے لگے کہ افریقہ میں اتنی غربت ہے, افریقہ میں اتنی غربت ہے بعض ممالک میں افریقہ کے, کہ ان کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے.
مجھے بڑا ترس آیا ڈاکٹر صاحب کو کیسا جذبہ ہے اللہ نے غریبوں کا کیسا ان کے دل میں. آگے پتا چلا مولویوں کے خلاف اپنی ٹھڑک نکال رہے ہیں اور کہنے لگے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو. فوراً کس پہ آ گئے کہ ایک طرف دنیا میں یہ غربت ہے اور ان کو آبادی بڑھانے کی فکر لگی ہوئی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. مجھے خیال ہوا میں ان کو کال کر کے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی تنخواہ بتاؤ اور یہ جو انٹرویو میں ٹی وی میں آپ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہو اس پہ آپ کو لفافے میں پیسے کتنے ملیں گے. پھر آپ کے دو کیوں ہیں؟ آپ کے پاس تو پھینکنے کے لیے ڈسٹ بن میں جگہ نہیں ہے, کھانا اتنا بچتا ہوگا آپ کے گھر میں. افریقہ میں کسی کے ایک دو ہوں تو سمجھ میں آ رہا ہے نا, کھانے کو روٹی نہیں ہے. آپ کے پاس کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے دو کیوں ہیں؟ دیکھ لینا آپ تحقیق کر کے, ان کے بھی ایک آپ سے زیادہ نہیں ہوتے. اور وہ جو افریقہ میں غربت ہے اس کا حل یہ تھوڑی ہے کہ وہاں نسل روکی جائے, اس کا حل یہ ہے کہ دے آپ زکاتیں دے وہاں جا کے آپ مدد کریں. یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھاؤ آپ کہ دنیا میں کچھ ملک سونے کے نوالے کھا رہے ہیں اور کچھ ملکوں کے پاس سبزی ابال کے کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. تو یہ آبادی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ دولت کی غلط تقسیم کی وجہ سے ہے. اور یہ جتنے دنیا کے بڑے بڑے تہذیب کے علم بردار ہے نا, انہی کی وجہ سے دنیا میں قحط پڑا ہوا ہے. آپ تحقیق کرو, انہوں نے ہی دولت کو اور وسائل کو اپنے قبضے میں. جہاں آپ دیکھ لو دنیا کے جس زمین, دنیا کے جس کنٹری کی زمین سونا اگلے گی نا, وہیں پر جھگڑے کرائے جائیں گے تاکہ ان وسائل پہ کنٹرول کس کا ہو؟ ہمارا کنٹرول ہو. اور پھر ان ملکوں کو کہا جائے گا تم غریب ہو, بچے کم پیدا کرو. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر ان کی آبادی بڑھ گئی ہے, آبادی کی طاقت سے اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھانا شروع کر دے. کیونکہ ملک کی طاقت کا اور ملک بڑا یا چھوٹا رقبے سے نہیں ہوتا. بڑا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی زیادہ ہو, چھوٹا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی کم ہو. تو ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کی جب آبادی بڑھے گی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے دنیا میں. تو ان علاقوں کے وسائل پر قبضہ کرو. جن ملکوں میں غربت ہے ان ملکوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. میں تو گیا ہوں نا, اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. جن ملکوں کی زمینوں سے ہیرا نکل رہا ہے, جن ملکوں کی زمین سے گولڈ نکل رہا ہے, ادھر سونے کی کان ہوگی, ادھر ہیرے کی کان ہوگی, اور ادھر گاؤں دیہات میں لوگوں کے پاس سبزی ابالنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے. جی بہت سارے ملک ہیں, کوئی ایک ملک تھوڑی ہے. اور اس ملک میں کہا جا رہا ہے بچے کم پیدا کرو, تم غریب ہو. غریب کہاں ہے؟ ادھر سونے کا پہاڑ ہے اس کے قریب میں, یہ کھودنے دو نا ان کو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ ایک مولوی کو یہ عقل ہے یار, جس کو لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا نہیں, اور اتنے بڑے ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے پھینک رہے ہیں وہاں ٹی وی میں بیٹھ کے, اور لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ڈاکٹر صاحب زبردست بات. مجھے خیال ہوا اس ڈاکٹر سے پوچھوں کہ یار تیرے دو کیوں ہیں؟ تیرے پاس تو کھانے کے لیے بہت کچھ ہے, تمہارے پاس تو بہت کچھ. ایک ڈاکٹر کیا غریب ہوتا ہے؟ بولو نا. ہونا بھی نہیں چاہیے, ہمیں کوئی ڈاکٹروں کے پیسوں پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ بات یہ کیا ہے؟ یہ وہ عقل ہے جو وحی کے نور کے بغیر استعمال ہو رہی ہے. یہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے عقل انسان کو, یہ برباد کرتی ہے. اگر یہ دو بچوں کا فلسفہ غربت کی بیس پہ ہوتا نا تو مالداروں کے بچے زیادہ ہوتے, غریبوں کے کم ہوتے. کیونکہ مالداروں کے پاس تو بہت پیسہ ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی دولت, دو بچوں کے درمیان وقفے کی مدت بھی اتنی زیادہ. آپ کی آمدن 1 لاکھ ہے, آپ کے 2 بچوں کے درمیان وقفہ ہوگا 3 سال کا. اگر 2 لاکھ ہو گئی تو وقفہ بڑھ کے 6 سال کا ہو جائے گا. اگر آپ 3 کروڑ روپے کما رہے ہو تو بس ایک کے بعد وقفہ ہی وقفہ ہے, پھر ہوگا ہی نہیں دوسرا. اس کا مطلب میرے بھائی یہ سب نعرے ہیں, یہ لیبل ہیں بڑے خوبصورت, اصل میں ہوس ہے, ہوس کہ میری دولت میں قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں. اپنے بچے کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پیدا ہو گیا تو میرے کروڑوں روپے میں میرے ساتھ شریک ہو جائے گا. اور مذہب آپ کو دل بڑا کرنا سکھاتا ہے. بھائی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. خرچ کر اور دے گا اللہ, نسل مت روک. اور اسی وجہ سے مذہبی لوگوں کا دل بڑا ہوتا ہے, وہ ڈپریشن میں نہیں, تھوڑی تنخواہوں کے بعد بھی خوشی, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر آ گیا میں 4 شادیوں پہ کیا کروں,
اس کے یہ مثال ہے نا. مجھے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ریوو میں گھوم رہے ہیں اس لیے 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. میرے بھائی جب ہماری تنخواہ بہت تھوڑی تھی, 4,500 مجھے یہاں ملتے تھے, اس وقت میں تیسری شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا تھا. اب لوگ کہیں گے بے وقوف تھے. بے وقوف ہم نہیں تھے بھائی, جو ہمیں مشورہ دینے والے تھے وہ بے وقوف تھے اور اب بھی ہیں, اور اب رو رہے ہیں بیٹھ کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوچھ لو میرے حالات یہاں لوگوں سے. جب میں تیسری کے رشتہ تلاش کر رہا تھا اور میرے پاس قسطوں پہ ایف ایکس لی تھی میں نے, قسطوں پہ سمجھتے ہو, ایف ایکس سمجھتے ہو, وہ بھی کس پہ؟ میں نے 25,000 کی سہراب موٹر سائیکل لی تھی. پہلے میرے پاس ہی جی ٹی او 125, شوق ہم نے یہ پالے ہوئے تھے. جو پیسے آتے تھے یا گھر میں یا 125 کے پیٹرول میں ڈلتے تھے. وہ جی ٹی او 125 اس کا ٹینک بہت بڑا تھا اس کا. ایک دفعہ پیٹرول مہنگا ہوا, مجھے بہت غم ہوا, تو مجھے ایک بندے کا کال یاد ہے. میں جب پیٹرول ڈالنے لگا اس نے بل ٹھیک ٹھاک بنا دیا, میں بھرتا بھی تھا فل ٹینکی. یہ بھی کنجوسوں کی طرح نہیں آدھا لیٹر ڈالا اور یہاں سے وہاں تک چلایا. یہ بھی بیوقوف ہونے کی علامت ہے. جب کمبا تو نہیں یہ استعمال کرنی ہے تو بھر دینا ایک دفعہ میں. 50 روپے کا ڈال کے چلا رہے ہوں گے یہاں سے وہاں پیٹرول پمپ پہ جب ختم ہو جائیں گے تو 50 کا اور ڈلوا دیں گے. تو اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا ظرف دیا تھا, بڑے لوگ بزرگوں کی خدمت میں کچھ بیٹھنے کی توفیق ملی تھی. ابا نے سکھایا تھا, اما نے سکھایا تھا, اما کو بھی خرچ کرتے ہوئے دیکھا, ابا کو بھی دیکھا. تو ہم ٹینکی, ہمارے حضرت کہتے تھے گاڑی کی ٹینکی بھری ہونی چاہیے, بس حضرت کا قول تھا یہ کہ ٹینکی کیا ہونی چاہیے. حضرت فرماتے تھے گاڑی بڑی ہو ٹینکی فل ہو. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو گاڑی کیا ہو, بڑی ہو, اور ٹینکی کیا ہو, فل ہو. یہ حضرت کا مقولہ تھا, بہت زیادہ بیان میں کہتے تھے اگر اللہ نے اسباب دیے تو سواری پہ خرچ کرو. میرے پاس پیسے آئے, میں نے جی ٹی او 125 لے لی. میں نے کہا سواری تو خاندانی ہو نا, اور ٹینکی فل کرتا تھا. اس وقت لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کروڑ پتی آدمی, اس کو پیسہ کہاں سے آتا ہے. بھائی ہمارے پاس پیسہ وہیں سے آتا ہے جہاں سے لوگوں کے پاس آتا ہے, لیکن خرچ اس طرح نہیں کرتے جس طرح لوگ کر رہے ہیں, اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. سے آپ کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کتنے اس کے کنویں دریافت ہو گئے پیٹرول کے, بچا کے کیا کرنا ہے بھائی. تو جب وہ ہم نے سبزی والے کو پیسے دیے, وہ لے کے جب بھاگ گیا تو جی ٹی او 125 بھی اسی کے ساتھ ہمیں بیچنی پڑ گئی, کیونکہ پھر 125 میں اور صبح ہوٹل کے پراٹھوں میں مقابلہ شروع ہو گیا. مجھے عادت تھی ہمیشہ باہر سے پراٹھا منگوا کے کھانے کی. اب جب 125 گئی ہے ہماری, بک گئی نا مجبوراً. وہ سبزی والا نہیں جس کا میں واقعہ سناتا ہوں, وہ تو اب تو میرے کلپ وہ بھی سنتا ہوگا. غیرت پھر بھی نہیں آ رہی اس کو کہ آگے اب معافی مانگ لے. تو جب میرا نقصان ہوا نا, یہ میں اپنے حالات شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قوم جس طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے نا, ہم نے جو نعرے 17 سال پہلے لگائے تھے آج تک ہم اس پہ قائم ہیں. اب لوگ اس کو چینج کر رہے ہیں کہ اصل میں پیسہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں نا ریوو میں, تو یہ 4 کی باتیں تو کریں گے. بھائی جان ہم اس وقت باتیں کرتے تھے جب ہمارے یہ حالات تھے, تو اس لیے میں اپنے حالات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لیکن چونکہ ان حالات میں جو ہمارا نظریہ تھا, ہم اس میں ہمیں کانفیڈنس تھا کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں کانفیڈنس تھا؟ کہ اس کے پیچھے اللہ رسول کی تعلیمات تھیں, وہ صحیح ثابت ہوئی الحمدللہ. تو میں لبرل لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم دیکھو تمہیں اللہ نے کتنی دولت دی ہے, مگر تمہاری باتیں سن کے لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ شکر ہے ان جیسا اللہ نے ہمیں نہیں بنایا. اس غربت مہنگائی میں 2 بچے کہاں سے 3 بچے, گھروں کی رونقیں کیا ہو گئی, ختم, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کل میں ڈیفنس میں ایک شادی میں گیا, ماشاءاللہ 5 بیٹے ان کے, 2 کو نمٹا رہے ہیں ایک ساتھ نا. 2 بیٹوں کی شادی ہوئی, پھر 2 کی کل ہوئی, 4 بہویں ہو گئی گھر میں, 1 رہ گیا. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, بیٹیاں بھی ہوں گی یقیناً. میں نے کہا یار دیکھو ایک آپ کی زندگی ہے ماشاءاللہ, اللہ برکتیں دے, گھر میں اولاد ہے, بہویں ہیں, ابھی پوتے نواسے ہوں گے, دادا کے مزے ہیں یا نہیں ہیں. میں نے کہا اگر آپ بھی اسی فلسفے پر عمل کرتے, 2 بچے یہ اچھے, خدا کی قسم آج ڈپریشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے آپ, ڈپریشن میں ہوتے. 50-55 سال کے بعد انسان کو بہویں چاہیے, اولاد چاہیے, پوتے نواسے چاہیے. یہ ساری جو
मस्तियां है ना, गुटके और पान और लड़कियों के पीछे भागने की, ये मस्तियां 40 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता बोलो मार्केट से शार्ट होना शुरू होती हैं। उसके बाद इंसान को घर चाहिए होता है, लेकिन जवानी गुजार दी अय्याशियों में, उसके बाद 40 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन जो है ना, स्ट्रेस और डिप्रेशन, वो घर के दरवाजे देखना शुरू कर देते। डिप्रेशन खुद परेशान होती है, खिड़की से आऊं या मैं चौड़े दरवाजे से आऊं, पतली गली से आऊं या चौड़ी गली से आऊं। तो कल उनके घर में मैंने आबादी देखी, मैंने उनको बड़ी दुआएं दी। मैंने कहा कितना अच्छा लगा, आपने अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने आपको औलाद दी। देखो कैसी मजे की, बेटे की शादी पे भी खुश हैं, दुआओं की दरख्वास्त कर रहे थे। लेकिन हम ऐसे घरों में भी गए हैं, 1000 गज का घर है, बंदा ही नहीं है, बंदा ही शार्ट मार्केट से बंदा क्या है, पैसा बचा लिए कि जी 2 बच्चे होंगे ना, एक्चुअली बड़ा तमीज से अच्छी तरबियत होगी। तो खैर मैं वो वाकया क्या सुना रहा था यार, तो मेरा दिमाग इधर बहुत घूम रहा है। हाँ, मैं वो GTO 125 की बात कर रहा था। तो हमने, अब क्या हुआ कि अब मेरे वसाइल इतने नहीं थे, घर तो चल रहा था, लेकिन हमें चस्का लगा हुआ था पठान होटल के पराठे का। अब मैंने कहा भाई या तो 125 का पेट्रोल डाल लो या सुबह, तो फिर उसमें शरीयत भी कहती है और हमारा मिजाज भी कहता है भाई पहले अच्छी खुराक है, सवारी का दर्जा उसके बाद। तो हमने वो 125 बेच के, सोहराब बाइक आदाई करती थी ना, 25,000 की ली मैंने। कितने की ली? 25,000। फिर वो बाइक ऐसी थी, उसका वो इतवार बाजार से ली हमने, वो ऑन ही नहीं होता था ना, वो 24 घंटे ऑन ही रहती थी। मैंने कहा इतने की बाइक नहीं, जितना पैसा इसके लॉक ठीक कराने में लग जाएगा, ऐसे ही चलाओ इसको। फिर महल्ले वाले भी इस्तिफादा करते थे, दोस्त अहबाब आ जाते थे, मुफ्ती साहब बाइक चाहिए, ले जा भाई तू। जो सेकंड हैंड बाइक होती है ना, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती कि महल्ले वाले चला रहे हैं, वो तो पहले ही चल चुकी है उसमें, और क्या। तो वो एक हमारे दोस्त लेकर चले गए, जुम्मे की नमाज में उन्होंने बाहर खड़ी की, अल्हम्दुलिल्लाह चोर उसको ले गया। मुझे आके बताया मुझसे साहब बाइक गई थी। मैंने कहा क्या कर सकते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। हमने कहा अब हम किस पे जाएंगे। उस वक्त मैंने अज़म किया, मैंने कहा भाई अब बाइकों का जमाना गया, तारिक साहब आपकी 2 शादियां भी हैं, अब गाड़ी पे आओ। इसको कहते हैं दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की, जज्बे, अजीम जज्बे। मैंने कहा अब हम 4 पहियों पे आएगा, जाओ बहुत हो गया बाइक। स्टाइल है भाई, हम स्टाइल है, किस बात की टेंशन ले भाई। अल्लाह का शुक्र है मुझे एक बाल के बराबर बाइक के चोरी होने की टेंशन नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बचाया टेंशन से। इन चीजों पे रोने का थोड़ी है। बसें हैं ना W11 किसके लिए ईजाद हुई है, नहीं तो पैदल जाएंगे। अल्लाह ने बचाया इस परेशानी से। लेकिन फिर हमने क्या किया, अब हमने कहा गाड़ी के तो पैसे हैं नहीं, तलाश करना शुरू कर दी। इतवार बाजार तो जाके तलाश कर नहीं सकते थे। तो मेरे एक दोस्त का पता चला, उसके पास एक पुरानी सी FX थी। मैंने उससे बात की, मेरा शागिर्द ही था। जब मैंने उस FX की कंडीशन देखी तो छत पिचकी हुई थी और चारों टायर पंचर थे उसके, और छत क्या थी, पिचकी हुई। उन्होंने कहा मैं ये आपको 40,000 में देने के लिए तैयार हूं। वो 40,000 भी ज्यादा मांग रहे थे उसके। अगर आप लोग देख लेते ना, आप कहेंगे यार ये 40,000 तो, वो सिर्फ लोहे की कीमत थी। मैंने कहा मैं किस्तों में लूंगा 40,000 यकमुश्त। मैं आपको बता रहा हूं कि आज करोड़ों रुपए होते हैं और ना शादी की बात करेंगे ना नस्ल बढ़ाने की। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम शादी की भी बात कर रहे थे, बच्चे पैदा करने की भी बात कर रहे थे, और गाड़ी की भी बात बोलो कर रहे थे, और पराठे हमारे उसी तरह चल रहे थे। तभी तो ये सारी बातें हम कर रहे थे। पराठों से हटते तो फिर हमारे अंदर वो पावर कहां रहती है बातें और ये सोचने की। जब आदमी अपनी मर्जी का खा नहीं सकता तो बातें क्या करेगा वो बैठ के। पहले हमने फोकस किया खुराक को। तो मैंने कहा भाई मैं 3,000 किस्त पे लूंगा, मंथली कितने दूंगा बोलो, 3, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। उसने कहा उस्ताद जी दे दो। उसको पता था वो ये कस्टमर निकल गया
تو یہ کباڑ میں جائے گی. میں نے خرید لی. میں نے کہا ایسی کی تیسی, کچھ نہ کچھ اس میں نا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہم حسب توفیق کرتے رہیں گے. مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا اس کی چھت پہ وہ ڈینٹر کو کے پاس لے کے جانی ہے. انہوں نے کہا یہ ایف ایکس میں یہ سہولت ہے کہ اس میں آپ کو کسی ڈینٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھ یوں کیا اور چھت الحمدللہ ایک دم لیول میں آ گئی. میں نے کہا یہ تو بڑی سہولت ہے یار, کہیں گاڑی لگ گئی تو خود ہی لے کے ٹھوک دو, یہ تو اور زیادہ سہولت ہو گئی. سبحان اللہ بھائی. گلشن اقبال میں گاڑی کھڑی تھی, ہم نے اپنے دوست احباب کو جس کی وجہ سے بائک چوری ہوئی اس کو بھی میں نے لیا. میں نے کہا چل بھائی ذرا گاڑی کو دھکا لگا کے لانا ہے. تو اس کو پنچر ونچر لگوائے. اس کے بعد 2-3 مہینے تک اس کے ٹائر ہی پھٹتے رہے ہیں بیچ روڈ میں. کبھی یہ ٹائر پھٹ گیا, کبھی وہ ٹائر پھٹ گیا, کبھی یہ ٹائر پھٹ گیا. لیکن ہم تھوڑا تھوڑا اس میں پیسے لگاتے لگاتے 75,000 میں کسی کو پہنا دی میں نے. وہ اتنا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نا اللہ نے برکت دے دی. اچھا اسی میں رشتے لینے بھی جا رہا تھا. کم از کم بائک سے تو اچھا تھا نا, ایک بائک پہ رشتہ لینے جاتے ہیں, ایک گاڑی میں. اچھا رشتہ لینے کے لیے جب میں جاتا تھا تو گاڑی کو بڑا سجا کے دلائی, ایسا لگے 0 میٹر بھرم بھائی. تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا جلدی جلدی, یار یہ آپ لوگ بولے کہ کیا وہ سب کس سے لے کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن اس کا دین سے تعلق ہے. یہ اس کو آپ میرے پرسنل ذاتی واقعات نہ سمجھیں. آپ بعض دفعہ موٹیویشنل اسپیکر اپنے بھی تو واقعات بتا رہا ہوتا ہے نا, تو ہم تو سچی مچی کے واقعات بتا رہے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر تو بعض دفعہ چھوڑ بھی رہا ہوتا ہے لمبی لمبی. ہم تو سچی مچی کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنے گواہ ہیں اس پر. آپ محلے والوں سے پوچھ لو, وہ کہیں گے ہم نے خود دھکے لگائے ہیں اس گاڑی کو. کتنے لوگوں کے ماشاءاللہ یہاں صبح صبح وہ اس گاڑی پہ جب دھکے لگتے تھے. اچھا ہمارا اسٹائل اس میں بھی وہی تھا, ہم بڑے بڑے جلسوں میں گئے ہیں اس کے اندر, اس گاڑی میں. مجھے یاد ایک دفعہ اسٹیج میں بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے, میرا بھی بیان تھا, تو سب بڑی بڑی لینڈ کروزر میں جا رہے تھے. میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ استاد جی آپ ٹھہر جاؤ, آپ اس پٹپٹی میں بیٹھو گے ہماری بے عزتی ہوگی. سارے آئے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں. میں نے کہا یار ہمارے پاس جو پٹپٹی ہے وہی ہماری زینت. ہم بیٹھے اور اسٹارٹ نہیں ہوئی, حسب معمول پھر دوبارہ سے دھکا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انجوائے کیا الحمدللہ. میں تو اس پہ خوش تھا کہ یار تیری اوقات تو نہیں ہے بھائی اس گاڑی کی, اور اللہ نے تجھے کیا دلا دی, گاڑی بھی تجھے دلا رہا ہے. اسی میں رشتے لینے کے لیے جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں اس کی وجہ سے رشتے ہو رہے تھے کہ ریجیکٹ ہو رہے تھے, مجھے یہ نہیں پتا چلا مجھے. خیر اس کے بعد پھر ہم نے جب اس کی قسطیں جانا شروع ہوئی ہیں تو وہ قسطیں تو چلی رہی تھیں ابھی, وہ ذرا تھوڑا تھوڑا پیسہ لگاتے رہے ہم. بکری میں نے اپنی بیچی اور اس میں CNG کا سلنڈر لگایا. خبریں کیسی پھیلتی ہیں, میں نے بکری بیچ کے لگایا تھا, ہوتے ہوتے یہ خبر پھیل گئی مرغی بیچ کے لگایا ہے. میں مدرسے گیا تو لوگ مجھے طلبہ کہنے استاد جی ہم نے سنا ہے آپ نے اپنی مرغیاں بیچ کے CNG سلنڈر لگایا ہے. میں نے کہا بس کرو میرے بھائی, بکری بیچ کے لگایا ہے, مرغی مجھے جس دن بکری بیچ رہا تھا نا مجھے بکری پہ بڑا ترس آ رہا تھا. بکری بزبان حال کہہ رہی تھی کہ اپنی گاڑی کی بھینٹ ہمیں کیوں چڑھا رہے ہو, ہمارا کیا قصور ہے. میں اس سے کہہ رہا تھا کہ دیکھ مجبور ہوں میں, میرا یہ شوق نہیں ہے, کیونکہ پیٹرول کا خرچہ بہت آ رہا تھا اس کا. خیر ہم نے اس میں لگا کے نا 75,000 میں کسی کو وہ پہنا دی. یہ لوگ آج میری ریوو دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ ریوو تک کا سفر کیسے ہوا ہے. تو وہ ہم نے کسی کو 75,000 کی اتوار بازار میں جا کے پہنا دی اور کیش رقم لے کر آیا. والدہ میری گھر میں موجود تھی. میں نے کہا 75,000 کی گاڑی بک گئی ہے الحمدللہ. کیونکہ میں نہیں بیچتا نا, وہ مجھے بیچ کے کھا جاتی, پھر دونوں میں سے ایک نے بکنا تھا. تبھی میں کہتا ہوں پرانی گاڑی اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دلائے. جس کو بددعا دینی ہو نا اس کو پرانی گاڑی دلا دو. خیر اب ہم کیا کریں, اب ہم نے کہا ہم تو گاڑی لیس ہو گئے. تو پھر اس سے اچھی گاڑی مل رہی تھی 1.5 لاکھ کی. میں نے بندے سے بات کی 75 کیش دوں گا, باقی کس پہ دوں گا, قسطوں پہ. تو اس نے قیمت تھوڑی بڑھا دی. ٹھیک ہے جی آپ قسطوں پہ دو گے لیکن قیمت بڑھا. میں نے کہا قیمت بڑھا دو. تو وہ قسطیں جانا شروع اور ہم شیراٹ پہ آ گئے. کس پہ آ گئے, شیراٹ پہ آ گئے. تھوڑا ترقی ہو گئی. اس پہ تھوڑے اچھے والے رشتوں کو دیکھنے اب ہم جانا. پہلے ہم رشتے دیکھتے تھے FX کے حساب سے, سمجھ رہے,
اب جب تھوڑی شہراڑ آ گئی تو اب ہم نے کہا تھوڑے رشتے کا معیار ہم بھی کیا کریں گے، تھوڑا اونچا، تھوڑا اونچے علاقوں میں جاؤ۔ بالآخر وہ پھر کچھ وقت کے بعد وہ شیراٹ بھی کی ہے، پھر شیراٹ سے ہم آہستہ آہستہ وہ انڈس کرولا، نہیں پرانے زمانے کی بڑی زبردست گاڑی تھی وہ انڈس کرولا۔ ایک پٹھان نے مجھے دوست نے کہا کہ ہمارے پٹھانوں میں بڑا مشہور ہے انڈس کرولا استا ورورا۔ بھائی تمہارے پاس انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے اس کا مطلب تو کسی کام کا نہیں ہے۔ انڈس کرولا استا وروڑا، سمجھ رہے ہو؟ ورور کہتے ہیں بھائی کو، استا کا مطلب ہے کہ نہیں ہے، انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ شہراٹ سے پتہ نہیں بیچ میں ایک آدھ گاڑی بھی شاید آئی ہو، بھی مجھے یاد نہیں ہے، پھر ہوتے ہوتے انڈس کرولا، پھر وہ ساری قسطوں پہ چل رہی تھی، پھر وہ بیچ کے پھر اس سے بڑی، پھر ہوتے پھر اب جا کے یہ لیے۔ تو بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے، شادیاں بھی ہو رہی، ہمارے تو سارے خرچے اللہ کے فضل سے کیا ہو رہے ہیں بھائی، پورے ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے جو دوست کہتے تھے کہ نہیں ایکچولی پہلے اتنا پیسہ، وہ ابھی تک اسی ایکچولی پہ اٹکے ہوئے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اسی دوران بچے بڑے بھی ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں تو چاہتا ہی نہیں بچے بڑے ہوں، چھوٹے بچوں میں جو گھر میں رونق ہے بڑوں میں تھوڑی ہے، لیکن پھر بھی ہماری چاہت کے بغیر بھی بڑے ہو گئے، سارے کام ہو رہے ہیں میرے بھائی ہمارے۔ تو ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا جیب میں کتنا پیسہ ہے کتنا نہیں ہے۔ اور جب میں یہ ڈاکٹروں کی تقریریں سنتا ہوں کہ ایکچولی غربت، مہنگائی، 2 بچے، میں کہتا ہوں ابے تو کتنا کما رہا ہے یار تو۔ میرے جو ٹی وی میں پروگرام ہوتے ہیں میں کوئی پیسے نہیں لیتا، شروع میں 1-2 دفعہ دیے ٹی وی والوں نے مجھے، لیکن اس کے بعد میں نہیں لیتا پیسے، اب تو ہوتے ہی بھی نہیں۔ لیکن جتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز، ان کو تو پیسے مل رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہاں سے نہ بھی ملیں لیکن ویسے بھی تو کتنا کما رہے ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کی فیس آپ دیکھو، انٹری کی فیس کتنی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا نہیں لینی چاہیے، اچھی بات ہے، آپ جب لوگوں کا علاج کر رہے ہو، لوگوں کو سہولت دے رہے ہو، لیکن یہ باتیں تو نہ کرو نا کہ غربت مہنگائی۔ غربت مہنگائی کا حل یہ کہ ڈاکٹر صاحب اپنی فیس آدھی کر دو آپ، بجائے اس کے کہ لوگوں کو کہ دو بچے پیدا کرو، آپ ان سے بولے کہ بھیا آپ اس غربت اور مہنگائی میں ہم لوگوں کا خون نہیں چوس سکتے۔ ایسا ہے کہ ہماری جو 1000 روپے فیس تھی اس مہنگائی کی وجہ سے اب کتنی ہو گئی ہے، 500 روپے ہو گئی ہے، پھر میں مانوں گا کہ آپ قوم کے ساتھ مخلص ہیں۔ غریب آدمی کے پاس ایک آخری سہارا اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ کہے گا چلو یہ بھی بڑا ہو کر کہیں ٹماٹر کے ٹھیلا شیلا لگا کے کچھ ہمیں بھی لا کے دے دے گا، آپ نے اس کا وہی سہارا بند کر دیا۔ تو میں جو بات لے کے چلا تھا جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میرے بھائی، اس زمانے کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ بے حیائی اور دولت کی غلط تقسیم۔ دنیا کے چند ڈکٹیٹر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دولت پہ، جو سودی نظام ہے۔ اپنے گھروں کو بے حیائی سے پاک کرو، دنیا کو مت دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے۔